بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے درس قرآن کریم کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن کریم میں درجنوں مقامات ایسے ہیں جہاں پر والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس درس کی تیاری کے دوران بہت ساری آیات میں نے ایسی پڑھی ہیں جہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آیا، اور ان میں سے متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ کی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ آج جس آیت مبارکہ سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اس میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 17 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 23 ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے مخاطب، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے گی۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ عبادت کے معنی ہے محکومی، غلامی، نوکری۔ محکومیت، اطاعت، فرما برداری صرف اللہ کی اختیار کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اگلے الفاظ ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کو اردو میں تو ہم حسن سلوک کہتے ہیں، لیکن عربی میں اگر دیکھا جائے جو الفاظ ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کا لفظ حسن سے ہے، اسی سے لفظ حسن ہے، اور حسن کے معنی ہے خوبصورتی۔ احسان کے معنی ایسا سلوک، ایسا رویہ جس میں خوبصورتی پائی جائے، حسن پایا جائے۔ احسان جو ہے، اس کے لفظی معنی ہے کر کے کسی چیز کو متوازن کر دینا۔ یہ بات سمجھ لی جائے کہ حسن یا خوبصورتی جو ہے، اگر کسی چیز کے اندر توازن نہیں ہے، اس کے عناصر میں یا کسی بھی مخلوق کی صورت میں، اس کے نقوش میں توازن نہیں پایا جاتا تو وہ خوبصورت نہیں ہوگی۔
خوبصورت وہ چیز ہوتی ہے جس میں توازن ہو، جو متوازن ہو، بیلنسڈ ہو، جس میں کمی کجی نہ ہو، دوسرے لفظوں میں نقص عیب نہ ہو، وہ چیز خوبصورت ہوتی ہے۔ جب فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو فرمایا گیا کہ والدین کی زندگی کو ایسا بنا دینا ہے جو خوبصورت ہو، جو حسن کارانہ ہو، جس کو دیکھنے والے واہ واہ کیے بغیر نہ رہ سکے، کمزوری کے باعث، بیماری کے باعث پیدا ہو جاتی ہیں، ان کی گفتگو میں، ان کے چلنے پھرنے میں، ان کے رویوں میں، ان کی روٹین کی کارکردگی میں، اور بعض اوقات وہ کمیاں اتنی بڑھتی ہیں کہ وہ اپنے لیے اپنے ضروری کام بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ان کی زندگی میں ایک ڈیفیشنسی ہوتی ہے، عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہا گیا اس عدم توازن کو توازن پیدا کر کے ان کی زندگی کو متوازن کرنا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ یعنی اردو میں ہم جو کہہ دیتے ہیں نا حسن سلوک، وہ اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لفظ حسن سلوک جو ہے وہ احسان کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا، چونکہ حسن سلوک جو ہے اس کا تصور ہر انسان کا الگ ہے۔ کوئی کسی چیز کو حسن سلوک کہے گا، کوئی کسی رویے کو کہے گا، کوئی بول چال کو کہے گا، لیکن احسان جو ہے اس میں یہ سارا کچھ ہی شامل ہے۔ ان کی زندگی کو مجموعی طور پر توازن بدوش کرنا، ان میں حسن پیدا کرنا، ان کی کمیوں کجیوں کو دور کرنا، ان کے لیے وہ کام سر انجام دینا جو وہ خود نہیں کر سکتے، یہ ہے احسان۔ مثالیں اس کی، اگر وہ کمانے کے قابل نہیں رہے تو کمانے کی ضرورت تو پھر بھی ہے کیونکہ کھانا ہے، تو ان کے لیے کمانا یہ ان کی زندگی میں توازن پیدا کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان ہے۔ اس کا بطور خاص قرآن میں حکم ہے والدین پر خرچ کرنے کا، وہ آیت آگے جا کر میں وضاحت کے ساتھ بیان بھی کروں گا۔ یہاں پر ہم یہ دو آیتیں 23 اور 24 دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو بیان ہوا کہ حکم ہوا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور اس کے بعد اگلا حکم جو ہے والدین کے ساتھ احسان کا ہے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ احسان کا حکم
اللہ کی عبادت کے ساتھ ذکر کرنا، اس کا مطلب ہے کہ جس قدر عبادت صرف اللہ کی کرنا ضروری ہے، اسی قدر والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی ضروری ہے۔ جتنی زیادہ اہمیت اللہ کے ایک حکم کی ہے، اتنی ہی اہمیت دوسرے حکم کی ہے۔ پہلا حکم ہے عبادت صرف اللہ کی، اور دوسرا حکم ہے والدین کے ساتھ احسان۔ اب ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عبادت اور والدین کے ساتھ احسان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جو بندہ اللہ کی عبادت کا دعوے دار ہے، لازم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ کرتا ہوگا۔ اگر اس کا معاملہ والدین کے ساتھ احسان کا نہیں ہے تو پھر اللہ کی عبادت کا دعویٰ باطل ہے، جھوٹا ہے وہ دعویٰ۔ اس کو اگر الٹا کر کہیں تو یوں کہیں گے کہ جو والدین کے ساتھ احسان کر رہا ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کی عبادت کی کر رہا ہے، چونکہ یہ حکم اللہ کا ہے، اور اللہ کی حکم برداری کو ہی عبادت کہتے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے انسان، تیرے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا۔ اف دو حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، الف اور فا، دو حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا کلمہ ہے۔ کہا یہ بھی نہیں ان کے سامنے کہنا۔ اف کیا ہوتا ہے؟ اف کلمہ بیزاری ہے، بیزاری کا اظہار۔ لاپرواہی، نفرت، تمہارے الفاظ سے لاپرواہی، نفرت کی بو نہیں آنی چاہیے۔ اف کے لفظی معنی اردو میں کیے جاتے ہیں ہائے یا افسوس، کسی بات پر بیزاری، نفرت، دکھ، ٹینشن، پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کہا والدین کے سامنے ایسے الفاظ نہیں بولنے، الفاظ نہیں، کلمہ
الفاظ جملے کلمات کا مجموعہ ہوتے ہیں. ایسے الفاظ ایسے کلمے نہیں بولنے جن سے پتہ چلے کہ تم ان سے بیزار ہو. تم ان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو. تم ان سے بے اعتنائی لاپرواہی کا اظہار کر رہے ہو جس سے پتہ چلے کہ تم ان کی کسی بات یا رویے سے پریشان ہو. اس کا اظہار چھوٹے سے چھوٹے کلمے میں بھی نہیں کرنا، ہائے بھی نہیں کہنا. ورنہ ان کے دل جو نازک آبگینے ہیں اب وہ کرسی کرسی ہو جائیں گے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے. اللہ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ جب انسان کے والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ جوان ہوتا ہے، اور جوانی جو ہے دیوانی ہوتی ہے، اموز اور ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے. بڑھاپا ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتا ہے. اپنی جوانی کا زور ظاہر نہیں کرنا، سخت الفاظ میں نہیں بولنا ان کے سامنے. ہو سکتا ہے تم اپنے طاقت کے غرور میں، اپنی جوانی اور قوت کے گھمنڈ میں ان کو جھڑکنے لگو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے تعظیم کے لفظ بولنے ہیں، عزت والے مؤدب الفاظ کا چناؤ کرنا ہے. کہتے ہیں عرب جس کو کریم کہہ دیں، غور کریں اس لفظ پر، عرب جس کو کریم کہیں سمجھو اس کے بارے میں انہوں نے ساری تعریفیں کر دی، اس کی سب خوبیاں بیان کر دی. تو والدین کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کریم سمجھنا ہے، ان کے لیے کریمانہ الفاظ کا چناؤ کرنا ہے. یعنی سب سے زیادہ خوبصورت الفاظ کا چناؤ والدین کے لیے ہونا چاہیے. والدین اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں. غور کر لیں اس میں. شاپنگ کریں گے تو خود کو بھول جائیں گے، اولاد کے لیے چیزوں کا انتخاب ہوگا، اور پورا بازار پھر کر گھوم کر چیز پسند کی جائے گی.
والدین اپنی اولاد کے لیے بہترین رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں، بہترین چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ کہا تم نے اپنے والدین کے لیے بہترین انتخاب کرنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اب بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ بوڑھے ہوں تو تم نے رحمت کے بازو ان پر پھیلا دینے ہیں۔ جناح پروں کو بھی کہتے ہیں، اپنے پر ان پر پھیلا دینے ہیں۔ جس طرح پرندہ اپنے بچوں پر پھیلا کر سایہ کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح تم نے اپنے والدین کی حفاظت کے لیے اپنے پر پھیلا دینے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے رب، مجھے ان کے ساتھ ویسا حسن سلوک، ویسی مرحمت کرنے کی ہمت عطا فرما جیسی انہوں نے میرے بچپن میں مجھ سے کی۔ کما ربیانی صغیرا، جب میں صغیر تھا، چھوٹا تھا، تو جو شفقت انہوں نے مجھ پر کی، اے اللہ تو بھی ان پر وہی شفقت کر۔ دعا اللہ سے کرنی ہے اور کہا بازو پھیلا دینے ہیں، یعنی عملی جامہ تم نے پہنانا ہے اس کو، تم نے وہ سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ جو انہوں نے تیرے ساتھ بچپن میں کیا ہے۔ اور رب سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ انسان کے والدین اس کے بچپن میں اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے کیا قربانیاں دیتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس سے، والدہ کا الگ سے ذکر ہے، والد کا الگ سے ذکر ہے، دونوں کا اکٹھا ذکر ہے کہ کیا کچھ کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ان کو پالنے پوسنے کے لیے۔ کہا وہی کچھ تم نے کرنا ہے۔ اب تھوڑی سی اگر ہم توجہ کریں تو اس کی جھلک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ والدین کس طرح بچوں کو پالتے ہیں۔ بچہ تو بول بھی نہیں سکتا، بچہ اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتا، اس کے بغیر کہے، اس کے بغیر بولے، اس کے بغیر مانگے، اس کے بغیر خواہش کیے والدین اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے تیرے ساتھ بچپن میں کیا ویسا تو نے ان کے ساتھ بڑھاپے میں کرنا۔ کیا انسان کو نہیں سمجھ آ رہی کیا کرنا ہے؟
والدین کو کہنا نہ پڑے کہ میری دوائی ختم ہو گئی ہے، والدین کو کہنا نہ پڑے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اب اگر اولاد کہے تو مجھے کیا پتا کہ کیا ضرورت ہے، کہ والدین کو کتنا پتا لگتا سی تیرے بغیر دسے، وہ تو دس بھی رہے تیرے بغیر دسے انہوں نے کتنا پتا لگتا سی کہ اس کو یہ بھی چاہیے، اس کو یہ بھی چاہیے، اس کو یہ بھی چاہیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ اس کو یہ چاہیے، یہ بھی تھا کہ اس کو دوسروں سے بہتر ملنا چاہیے۔ کیا مقابلے کی فضا نہیں ہے معاشرے میں؟ دوسروں کی اولاد سے بہتر نظر آئے میری اولاد، اس کو دوسروں سے بہتر ملنا چاہیے۔ تو کیا والدین کے بڑھاپے میں اولاد کی یہ سوچ نہیں بننی چاہیے کہ میرے والدین کو دوسرے والدین سے بہتر ملنا چاہیے، ان کا معاشرے میں سٹیٹس دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے؟ یہ ایک صحت مند، پازیٹو، مثبت مقابلے کا رجحان ہے جو ہونا چاہیے، جس کو قرآن کہتا ہے اس میں سبقت پیدا کرو۔ اور اگلی بات آیت نمبر 25، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اے انسانوں یہ حکم ہم نے تمہیں دیا ہے اور بڑی تفصیل سے تم نے سن لیا کہ عبادت صرف اللہ کی، اور والدین کے ساتھ احسان، اور احسان کی تشریح ہم نے کر دی ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، سخت الفاظ نہیں بولنے، کریمانہ الفاظ میں مؤدب انداز میں بات کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ویسا سلوک اور رویہ کرنا جیسا انہوں نے تمہارے ساتھ بچپن میں کیا ہے۔ اس سے زیادہ تشریح کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد اگلی بات سنیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور ربکم اعلم بما فی نفوسکم، پھر تم جو بھی کرو گے تمہارا رب تمہارے دلوں کو جانتا ہے۔ اب ہمارے اس حکم کے بعد جو تمہارا رویہ اور سلوک ہوگا اپنے والدین کے ساتھ، اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے۔ ان کی خدمت محض دکھاوے کے لیے، خانہ پوری کے طور پر کی جا رہی ہے، یا دل میں وہ شفقت، وہ ہمدردی، وہ رحم، وہ پیار موجود ہے جس کا اظہار انہوں نے بچپن میں کیا تھا۔ ان تکونوا صالحین، اور اگر تم لائق ہوئے، تم قابل ہوئے، تم نے صحیح نیت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ ان کی خدمت کی، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو پھر جان لو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تمہاری خطائیں پھر معاف ہو سکتی ہیں، یعنی والدین کی خدمت بہت سی خطاؤں کوتاہیوں کا کفارہ بن سکتی ہے،
اور توبہ انہی کی قبول کی جاتی ہے جو والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دوسرا مقام دیکھیے، سورہ لقمان ہے، 31 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 14 اور 15۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے نصیحت کی ہے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ یہاں بھی اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور اگلا حکم جو ہے وہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو والدین کے بارے میں نصیحت ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی والدہ اسے حمل کے طور پر اٹھاتی ہے اور بہت تکلیف اٹھاتی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اسے 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ یہاں پر خصوصی طور پر والدہ کی شفقت و خدمت کا بیان ہے۔ انشکر لی و لوالدیک، نصیحت انسان کو کی گئی ہے کہ میرا بھی شکر گزار رہے اور اپنے والدین کا بھی۔ الی المصیر، بالآخر میری طرف ہی پلٹنا ہے، تیرے سارے اعمال کا حساب میں نے لینا ہے، میرے قانون کے مطابق تیری دنیا کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھ، میرا بھی شکر گزار رہے اور اپنے والدین کا بھی۔ شکر گزاری جو ہے اس میں عاجزی شامل ہوتی ہے، عاجزی و انکساری، اپنے والدین کے ساتھ عاجزی کا رویہ اختیار کرنا ہے، ان کا شکر گزار رہنا، ممنون رہنا ہے ان کا۔ گل گل تے انہاں تے احسان نہیں کرنا، انہاں دا احسان مننا۔ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تجھے شرک کرنے کے لیے کہیں جہالت کی وجہ سے، جس کا علم نہیں ہے، فَلَا تُطِیعْهُمَا، تو اس میں ان کی بات نہیں ماننی۔ اگر والدین شرک کرنے کے لیے کہیں تو یہ بات نہیں ماننی، باقی زندگی میں
ان کا شکر گزار رہنا، ان کے ساتھ عاجز بن کے رہنا، ان کی دن رات خدمت کرنی ہے، ان کے آگے اونچی آواز میں بولنا نہیں ہے، سخت الفاظ کا استعمال نہیں کرنا، حسن سلوک کرنا، احسان کرنا ہے، فی الدنیا معروفا، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے رہنا ہے ان کے ساتھ۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس راہ پر چل جو میری طرف آتا ہے، یعنی میرا متعین کردہ راستہ وہ یہی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور شرک سے بچو۔ ثم إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں خبر دوں گا، تمہارے سارے اعمال جو ہیں ان کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 215، دوسری سورہ اس کی آیت 215، بڑی عظیم آیت ہے۔ قرآن اپنی کسی بات کی وضاحت کیے بغیر اسے چھوڑتا نہیں ہے، کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی شے چھوڑی نہیں ہے بیان کرنے والی جو نہ کی ہو۔ 2:215، یسألونک ماذا ينفقون، سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، یعنی اللہ کی راہ کیا ہے، کہاں پر خرچ کیا جائے گا تو اللہ کی راہ ہوگی۔ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب سن لیجئے۔ یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کیا جائے کہ وہ اللہ کی راہ میں قرار پائے؟ جواب اس کا قل، اے رسول اعلان کر دیجئے، اس سوال کا جواب دیجئے کہ ما انفقتم من خیر، تم جو بھی مال خرچ کرو گے فللوالدین، والدین کے لیے، وہ اللہ کی راہ میں ہوگا۔ کہاں خرچ کرنا ہے؟ والدین پر خرچ کرنا ہے۔ اگر والدین بھوکے بیٹھے رہے، ان کی ضرورتیں روکی رہے اور اولاد جو ہے وہ دوسری جگہ خرچ کرتی رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے خرچ کرنے کی جو مدیں بتائی ہیں
ان میں سب سے پہلی مد والدین ہے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ کی راہ میں وہ ہے جو والدین کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری مد آتی ہے وَالْأَقْرَبِينَ، قریبی لوگوں پر، وَالْيَتَامَى، یتیموں پر، وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسکینوں اور مسافروں پر، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تو اس معاملے میں تم جو بھی کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق ہی، اللہ کے قانون کے مطابق ہی نکلنا۔ دیکھیے والدین پر خرچ کرنے کی اہمیت جو ہے، یہاں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مدیں بتائی گئی ہیں، اقربین، یتامہ، مساکین، مسافر، والدین، ان میں سب سے پہلے نمبر پر والدین ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صرف والدین پر ہی خرچ کر سکتا ہے، قربا پر نہیں کر سکتا، یتیموں پر نہیں کر سکتا، تو وہ والدین پر ہی کرے۔ اگر ان کی ضروریات پوری کر کے پھر بچتا ہے تو یتیموں پہ کرے، مسکینوں پہ کرے، پھر جس کو دے سکتا ہے دے۔ سب سے پہلی مد والدین ہے۔ اور والدین کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے بڑھے، مجھ سے زیادہ ترقی کرے۔ انسان کی زندگی میں دو ہستیاں ہیں جو وہ یہ خواہش کرتی ہیں، ایک والدین ہے، دوسرے استاد ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا شاگرد مجھ سے آگے جائے، ورنہ کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ اور جس کے والدین ہی اس کے استاد بھی ہو تو پھر تو کیا بات ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں لفظ آیا ہے خیر، نیکی، بلائی، مال کو بھی کہتے ہیں۔ جو نیکی تم کرو گے یا جو مال تم خرچ کرو گے وہ سب سے پہلے والدین کے لیے ہونا چاہیے۔ تمہاری ہر نیکی سب سے پہلے والدین کے لیے ہونی چاہیے۔ تمہارا مال سب سے پہلے والدین کے لیے ہونا چاہیے۔ میرے پیارو، یہ ایک لائف سٹائل ہے والدین کے ساتھ احسان کا جو قرآن نے دیا ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں خال خال پایا جاتا ہے، اور معاشرے کے دکھ، معاشرے کے فسادات، پریشانیاں،
اس احسان نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ شروع ہو جائے تو کیا سارے والدین کے دکھ دور نہیں ہو جائیں گے؟ اور والدین تو دکھ میں ہوں بھی تو اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے، تو جب وہ سکھ میں ہوں گے تو کیا والدین اولاد کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے؟ کیا سارا معاشرہ خوشحال نہیں ہوگا؟ خوشیاں نہیں ہوں گی اس معاشرے میں؟ پھر سب کی حالت سدھر نہیں جائے گی؟ کیا شکوے شکایتیں دور نہیں ہو جائیں گے؟ تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت لائف سٹائل ہے جو قرآن کریم دیتا ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اس کے مطابق کرنی ہے، تو پھر ہمارے شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گے۔ ہم وہ تو کرتے نہیں جو کرنے والا کام ہے، اور شکوے شکایتیں کرتے ہیں، گلے رہیں گے، شکوے رہیں گے، جب تک قرآن کے ان خوبصورت حکموں پر عمل نہیں ہوگا۔ کیا ہم ان احکام کو پڑھتے ہوئے ان کے نتائج، ان کے ثمرات، ان احکام کی خوبصورتی کو دیکھ نہیں رہے کہ اگر ان پر عمل پیرا ہوا جائے تو معاشرہ کس قدر حسین ہوگا؟ ہمیں یہ لائف سٹائل اپنانا ہے، اپنی اولادوں کی تربیت، تعلیم ہمیں اس کے مطابق کرنی ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے ہمیں خود اپنی تربیت کرنی ہے، ہمیں خود اپنی تربیت کرنی ہے، کیونکہ ہماری تربیت بھی تو نہیں ہوئی نا۔ اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم تربیت یافتہ ہو، ہماری تربیت ہو، یہ چیزیں، اللہ کے یہ احکام ہمارے عمل کا حصہ ہو، پھر یہ ہمارے اولاد کے عمل میں آئیں گے، اور اس کے ثمرات پھر پورا معاشرہ بلکہ پوری انسانیت کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سمینا وآتانا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔